کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو حساب دینا ہے، مالک یوم الدین، کل قیامت والے دن تو نے حساب دینا ہے۔ اور قیامت والے دن پہلا سوال ہوگا ہر مسلمان کو، بتا تو نمازیں پڑھا کرتا تھا؟ اب بتائیں ذرا، اگر پہلا سوال کا جواب دینا ہی مشکل ہو گیا، وہ تو قیامت والے دن جب قیامت آئے گی جواب دینا ہوگا نا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب نہیں ہوتا۔ اور پھر سوچو جان کنی کا وقت کتنا سخت ہوگا، جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے تو کیا عالم ہوگا، اس وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ پھر کیا کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا، کیا کہتے ہیں، بلاؤ کسی اللہ والے کو اس کے پاس بیٹھے، 3 دن سے اس کی روح قبض نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا بلاؤ کسی حافظ قرآن کو اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھے، کوئی کہتا ہے اچھا لاؤ اس کے پاس یاسین پڑھو، مزمل مدثر پڑھو۔ بے شک بلا شک و شبہ قرآن پڑھنے سے اللہ آسانی پیدا کرتا ہے، لیکن یاد رکھو جو ساری زندگی بے نمازی رہا ہے نا، اس کو آسانیاں نصیب نہیں ہوتی۔ کافر اور مسلمان دونوں ایک جگہ پر ایک مارکیٹ میں کھڑے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی کاروباری بات ہے یا دنیاوی لحاظ سے کوئی باتیں کر رہے ہیں۔ اب پہچان بتانے لگو مسلمان اور کافر کی پہچان کیا ہے۔ 2 شخص کھڑے ہوں، ایک مسلمان ہو اور ایک غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، قادیانی ہو، کوئی غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا ہو کے اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر اذان ہونا شروع ہو گئی۔ آپ فیصلہ کریں اگر دونوں ہی نہ جائیں وہاں پر تو کیا پتہ چلے گا مسلمان کون اور غیر مسلم کون ہے۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جیسے اذان ہوتی ہے کام چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کافر جو ہے وہاں پر کھڑا رہتا ہے۔ مسلمان کی پہچان ہی نماز ہے، اور جو نماز چھوڑ دے اس نے وہ عمل کیا جو کفر والا عمل ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین چھوڑ دیا، اور جس نے دین چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ آج تو صورتحال ایسی ہے نا کہ اپنے معاملات میں دیکھا، مرضی کے مطابق کیا کہنا شروع کر دیا، آج میں رات کو اکٹھی نمازیں پڑھ لوں گا قضا کر کے۔ ایک یہ بھی بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے نا، سارا دن کاروبار میں لے گا، رات کو کہہ رہے ہیں ہم نے اکٹھی نمازیں پڑھ لی تھی قضا کر کے، ہم نے کہا دن میں بار بار آنے جانے سے بہتر ہے رات کو ایک ہی مرتبہ قضا کر کے نماز پڑھیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، کوئی قضا کی ہوئی نماز، ایک نماز اگر بندے کی قضا ہو جائے 100 سال بھی اگر نمازیں پڑھے تو ادا نماز کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اس کے برابر ثواب نہیں ہو سکتا جو ادا نماز ہے۔ نماز سے غفلت کرنا، نماز سے دور رہنا، نماز کو ترک کر دینا، نماز کو چھوڑ دینا مسلمان تیری شان نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی شان کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ جب بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے۔ اور یہاں کاروباری معاملات میں یا دفاتر کے معاملات میں یا اپنے دنیا کے معاملات میں بندہ لگ جاتا ہے، اور دنیا کے معاملات میں لگنے کے بعد دنیا کے اندر ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نمازیں قضا کرتا ہے۔ اچھا پھر اس کو سمجھایا بھی جائے تو وہ کہتا ہے انشاءاللہ، کسی بندے سے کہنا چلو یار نماز پڑھنے کے لیے چلو، چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلو، تو بتاؤں کیا کہتا ہے، بڑا پیارا جواب دیتا ہے، کہتا ہے یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں، بس میرے لیے دعا کر دینا، میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ آپ 2 4 6 مرتبہ کسی کو دعوت دیں بھائی یار چلو نماز پڑھا کرو یار، بری بات ہے نماز کی، تو ایک ہی بات کہتا ہے یار تو پڑھ اپنی نمازیں میں خود ہی نبیڑ لوں گا۔ سوچ، جس بارگاہ میں اللہ کے نبی جانے سے ڈرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے سے، اے بندے تو کس سے کہتا ہے کہ میں بات کر لوں گا؟ اس خالق ذوالجلال سے۔
اور دنیا کے معاملات میں لگ کے نماز کا ترک کر دینا. سفر میں جاتے ہیں تو نمازیں قضا, کسی شادی بیاہ میں چلے گئے تو نمازیں قضا, کوئی دکھ سکھ ہو گیا تو نمازیں قضا, کوئی پریشانی آ گئی تو نمازیں قضا, کوئی دکھ آ گیا تو نمازیں قضا, کوئی ٹینشن آ گئی تو نمازیں چھوڑ دی. یعنی ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ ذرا سی پریشانی آنے پر سب سے پہلے نماز ہی چھوڑتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کی یہ شان تھی, اولیاء اللہ کی یہ شان تھی کہ ذرا سی پریشانی آنے پر نماز نیت لیا کرتے تھے. آج نمازوں کو قضا کرنا, خاص کر آپ خود ہی سوچیں, جس گھر میں کوئی شادی رچی ہو تو نمازوں کا کسی کو خیال ہوتا ہے؟ بلکہ میں بڑے پکے پکے نمازیوں کی بات کرتا ہوں, محفل میلاد کی تیاریاں کر رہے ہیں اور نماز قضا کر دینا, اجتماع کی تیاریاں کرنا اور نماز قضا کر دینا, دینی پروگرام کی تیاریاں کرنا اور نماز کو قضا کر دینا. کوئی رات کو تبرک پکانا ہے صبح کھلانے کے لیے لوگوں کو, کوئی دن تہوار آ گیا ہے, جیسے شب برات آ گئی ہے, شب معراج آ گئی ہے, رمضان کا مہینہ آ گیا, 27ویں رات آ گئی ہے, تو ساری رات کھانا پکاتے رہنا اور صبح نمازوں کو قضا کر دینا. کل بروز قیامت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے کتنے کھانے پکا کے بانٹے. میرے بھائی یہ پوچھ تو اپنی جگہ پر ہوگی, لیکن یہ سب اگر تو نے کھانا پکا کے نہیں بانٹا تو قیامت والے دن پوچھنی ہوگی. ساری زندگی میں اگر ایک بھی نماز قضا کر دی تو پوچھ ہوگی, بتا تو نے نماز کیوں چھوڑی. یہ نمازوں کو قضا کرنے والے نمازوں کو چھوڑنے, اصل میں دنیا کے معاملات میں ایسے گھس گئے, دنیا کے معاملات میں ایسے الجھ گئے, دنیا کے معاملات میں اتنی دور نکل گئے کہ آج اگر نماز کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. ایک اور بڑی ٹینشن والی پریشانی والی بات ہے, جو بے نمازی ہے نا اور ایک نمازی ہے, نمازی بے نمازی کو اچھا ہی نہیں سمجھتا, کہتا نہیں یار یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. یہاں تک آتا ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دباؤ, لیکن اے نمازی اگر تو کسی بے نمازی کو دعوت دے گا تو نمازی بنے گا نا, تو بھی کسی زمانے میں بے نمازی تھا. اے نماز پڑھنے والے ساتھی سوچ ذرا, پردے میں رہ کے سننے والی بہن بیٹی سوچ, آج تو نمازی بنی ہے نا, وہ زمانہ بھی سوچ کہ جب ہم بے نمازی تھے, اللہ رحمت کرے. آج بے نمازی کو دعوت دو نماز کی, اور بے نمازی سے دوستی چھوڑ دو. اس سے دوستی لگانی تو اس لیے لگاؤ کہ اسے میں نے نمازی بنانا ہے. کیونکہ جو بندہ بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھتا ان کو نماز کی دعوت نہیں دیتا, ان کی نحوست یہ بھی بے نمازی نہ کہیں ہو جائے. اپنے گھر کے اندر صورتحال کچھ ایسی ہے, اپنے گھر کے اندر بچے بچیاں بے نمازی ہیں, باپ پوچھتا ہی نہیں ان کو, شوہر کی بیوی بے نمازی ہے, کہ ایسے بد نصیب شوہر ہیں کہ بیوی ان کو کہتی ہے کہ نماز پڑھو, پھر نماز نہیں پڑھتے وہ. کہ ایسے بد نصیب باپ ہیں کہ بچے ان سے کہتے ہیں کہ ابو آپ نماز نہیں پڑھتے ہو, پھر وہ نماز نہیں پڑھتے. آپ میں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو آواز کو سن رہے ہیں, جو بیٹھے ہیں نا لوگ, ان میں تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سارے نمازی ہیں نا, لیکن معاشرے میں, دنیا میں مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, کیا ایسا معاشرے میں ہو رہا ہے نا؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کتنی نمازیں قضا ہو چکی. کئی لوگ ایسے ہیں ساری زندگی گزر گئی, فجر کی نماز قضا ہوتی چلی گئی. بندہ مسلمان اس رب کا, اگر تو اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا, اس کا ہو کے بھی اس کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے, تو یاد رکھ کل بروز قیامت اللہ پاک جب ساری دنیا کو انعام دے گا نا, تو جب ایسے بندے کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کا چہرہ میری طرف سے پھیر دو, اس قابل نہیں ہے, اس کو میں دیکھوں گی. اور جو بندہ بے نمازی ہوتا ہے, بے نمازی کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص نماز کا کوئی وقت اپنی غفلت سے ترک کر دیا گویا اس نے اپنے آپ کو بغیر چھری کے ذبح کیا. جس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے
اپنے آپ کو بغیر چھری کے ذبح کیا، اور پھر اگر اس نے نماز میں غفلت کی